بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے لمح البیان، قابل احترام سامعین، آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے درس میں 87 نمبر سبق پیش ہے۔ موضوع فتح مکہ ہے اور فتح مکہ سے آج 10واں حصہ پیش خدمت ہے۔ آج کے سبق کے ذریعے ہم اس اہم موضوع کو مکمل کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایسا موضوع تھا جہاں مزید اسباق پیش کیے جا سکتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 10 منٹ کے اس سلسلے درس میں ہم نے اہم واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ حضرات، آج کے اس آخری فتح مکہ کے سبق میں ہم ذکر کریں گے حضرات انصار کا، جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ آج جب فتح مکہ ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی فرما دی ہے، جس سے بڑے بڑے مجرمین نے قبول اسلام کر کے اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے ہیں، تو حضرات انصار کو لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین کو ان کا شہر مل گیا ہے، ان کو ان کے گھر مل گئے ہیں، تو کیا اب یہ حضرات یہیں رہنا پسند نہ کریں گے؟ اس کا اظہار انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ سنیے آپ نے اس کا کیا جواب دیا۔ حضرات، فتح مکہ کے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے شہر میں داخلے سے پہلے کعبۃ اللہ کی دور سے ہی زیارت کرنی چاہی۔ چنانچہ ایک پہاڑی کی طرف آئے اور اس کے اوپر چڑھے جہاں سے آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی اور اس سے دعائیں مانگی۔ اس وقت انصاری مسلمان پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، اس وقت اس شخص کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی سے دلچسپی اور اپنے خاندان کی محبت کا احساس ہو رہا ہے۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس میں آپ کو اس بات کی خبر دی گئی جو قوم کے لوگوں نے کہی تھی۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے گروہ انصار، کیا تم نے ابھی یہ کہا ہے؟ اس وقت اس شخص کو اپنی بستی سے دلچسپی اور اپنے خاندان کی محبت کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میرا نام ہی کیا ہوا؟ یعنی اگر میں نے ایسا کیا یا مجھے یہ احساس ہوا تو پھر میرے نام کا کیا فائدہ ہے، جبکہ میری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور جس کے اوصاف یہ ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ کی طرف اور تمہاری طرف ہجرت کی ہے، اس لیے میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ اور میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے بخل کی وجہ سے کہا تھا۔ یعنی ہم یہ چاہتے تھے اور ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر یعنی مدینے کے سوا کہیں اور رہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کا رسول تمہارے عذر کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے جذبے کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرات، یہ تھے حضرات انصار جنہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پرسکون جواب عطا فرمایا۔ حضرات، فتح مکہ کے بعد یہ ناخوشگوار واقعہ بھی ایک دن پیش آیا۔ سنیے، فضالہ بن عمیر کی نیت خراب ہوئی اور اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں مشغول ہوں تو اس وقت وہ کام کر لیا جائے جو کسی بدبخت سے بدبخت انسان نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاتلانہ حملے کا پلان کر رہا تھا، استغفر اللہ۔ جب وہ اس ارادے سے آپ کے قریب آیا تو آپ نے اسے متوجہ کرتے ہوئے کہا، فضالہ؟ اس نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تمہارے دل میں اس وقت کیا آ رہا تھا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسے یا پھر فرمایا، اللہ سے معافی چاہو۔ پھر اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا۔ اس کا دل اسی وقت پرسکون ہو گیا۔ فضالہ بیان کرتے تھے
کہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے سے ہٹایا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں میرے لیے آپ سے زیادہ پھر کوئی محبوب نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف چلا، راستے میں مجھے وہ عورت ملی جس سے میں کچھ باتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا آؤ فضالہ بیٹھے کچھ بات کریں۔ فضالہ کا جواب تھا اللہ اور اسلام اب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تھی تبدیلی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف سے تو سارے بت نکلوا دیے تھے اور کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوئی کہ پاس پڑوس میں بھی بہت سے معبد بنے ہوئے تھے، بہت سے بت خانے تھے، پھر مکہ مکرمہ میں بھی لوگوں کے گھروں میں بت تھے، لوگوں نے اپنے اپنے بت بھی بنا رکھے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف اپنے لوگوں کو آپ نے بھیجے، سرایا بھیجے، وفد کی شکل میں لوگوں کو بھیجا، اور یہ کہ انہیں یہ سپرد کیا کہ سارے کے سارے بت پاش کر دیے جائیں۔ ان میں لات و عزیٰ اور منات کے بت بھی شامل تھے۔ اس کے بعد آپ نے منادی میں مکے میں اعلان کر دیا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ہر بت کو توڑ دے۔ آپ نے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کچھ آدمیوں کو مختلف قبائل میں بھیجا اور انہیں وہاں جا کر بت شکنی کا یہ مقدس فریضہ انجام دیا۔ جریر روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت میں ایک بت خانہ تھا جس کا نام تھا ذوالخلصہ۔ اس طرح الکعبۃ الیمانیہ اور الکعبۃ الشامیہ کے نام سے بھی بت خانے بنے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم اس ذوالخلصہ کو پاش کر کے مجھے راحت نہ پہنچاؤ گے؟ جریر کہتے ہیں کہ میں 150 سواروں کو لے کر جو احمس کے تھے، یہ لوگ شاہ سوار مانے جاتے تھے، وہاں گیا، اس بت کو توڑا اور جتنے لوگ اس وقت اس بت کے پاس حاضر تھے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر سنائی۔ آپ نے ہمارے لیے اور احمس کے لیے دعا فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کی حرمت و عظمت کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر لا چکا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا کسی درخت کو کاٹے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں ایسا کرنا جائز تھا اور نہ میرے بعد اب کسی کے لیے جائز ہوگا۔ اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضرات، فتح مکہ کے اثرات، فتح مکہ کا عربوں کے دلوں پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل قبول اسلام کے لیے کھول دیے۔ انہوں نے وفدوں اور جماعتوں کی شکل میں آ کر بکثرت اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ کچھ ایسے قبیلے بھی تھے جو قریش کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے سے وابستہ تھے، اور قریش چونکہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آج جب قریشیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو وہ اس معاہدے کی پابندی یا اس کے قبول اسلام میں رکاوٹ نہ بنی۔ کچھ قبیلے قریش سے ڈرتے تھے اور قریش کی بڑائی و عظمت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خود قریش نے اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیا ہے تو ان کو بھی اس کا شوق پیدا ہوا اور یہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ بعض قبیلے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مکے میں کوئی ظالم جابر داخل نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کو بری نیت سے فتح کر سکتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے سامنے واقعہ فیل پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابرہہ کا کیا انجام ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ جانے دو، ان کے اور ان کی قوم کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی برحق ہیں۔ یعنی بہت سے کفار اس لیے بھی قبول اسلام میں تذبذب میں مبتلا تھے کہ وہ یہ دیکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں حق اور سچے لوگ ہی غالب آ سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ جو نزاع تھا اس کو انہوں نے اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ جو آخر میں غالب آئے گا ہم اس کے ہاتھ پر اور اس کے مذہب پر کو اختیار کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر فتح مکہ فرما دیا، قریش چار و ناچار اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوئے، تو عربوں کا اسلام کی طرف ایسا رجوع عام ہوا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف بڑھے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ان کی بڑی بڑی جماعتیں اور قبیلے آپ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرتے۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔
کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرات، جو سلسلہ آج سے 10 سبق پہلے شروع ہوا تھا فتح مکہ کا، آج ہم نے اس صورت پر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مکہ کے اثرات قیامت تک ظاہر و باہر رکھے اور اسلام کو فتوحات حاصل ہوتی رہیں، اہل اسلام اسلام کے تعارف اور تعاون اور اسلام کی خدمت میں سرگرم عمل رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔